کے اوپر جو ہے توبہ اور رجوع یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کی ہے بغیر تحقیق کے۔ صرف قرآن کریم کی آیتیں، وہ آیتیں جن کا معنی ظاہری معنی کچھ اور ہے لیکن باطنی معنی کچھ اور ہے، ظاہری معنی کو لے کر کے آپ نے جو سمجھا یا اپنا عقیدہ اس کو مان لیا یا لوگوں کو بیان کیا، یہ غلط ہے۔ اس لیے اس سے آپ رجوع بھی کریں، توبہ کر لیں، یہ ہاں توبہ اور رجوع دونوں کر لیں۔ اور یہ صرف کسی ایک کا کام نہیں، کوئی بھی عالم دین جو ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر فتویٰ دیتا نہیں ہے، کوئی فتویٰ دینے والے نہیں ہیں، جو حکم شرع ہوتا ہے اسی کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تو وکیل ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، حکم شریعت کو ہم نے ظاہر کر دیا، اب آپ اس کو قبول کر لیں۔ اور کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہتر۔ عزیز ہم سینہ وسیع کر کے نبی پاک علیہ السلام دین میں بعض احادیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام دین میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی سب کو کہنا چاہیے۔ فون پہ بات ہوئی، آج دن میں بات ہوئی، حضرت سے دن میں بات ہوئی تھی، میں نے حضرت کو یہ کہا تھا کہ حضرت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کہتے ہیں بولا عزیزم یہ چیز صحیح نہیں ہے، میں آپ کے پاس 4 سال پڑھا ہوں، آپ میرے استاذ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ کوئی چیز کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو مجھے اس سے رجوع کرنے میں یا پھر مجھے اس سے توبہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نے حضرت کو کہی تھی، یہ بات میں نے حضرت کو دوپہر میں کہی، میں نے دوپہر میں یہی بات کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی چیزیں اگرچہ مان لو میں نے بیان کی، چاہے وہ جیسے میں نے، حالانکہ ابھی آپ لاسٹ میں آ کے وہ مجازی کے اوپر آ کے بولا ٹھیک ہے اب یہ مجازی ہے، اس ٹائم پہ نہیں تھا وہ جو میں نے حدیثیں وغیرہ بیان کیا، حالانکہ اس چیز سے اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے تو وہ میری منشا آپ سمجھ سکتے تھے کہ بھئی میں نے کس منشا کے اعتبار سے کہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس چیز کو جو ہے نا رونگ سائڈ پہ لیا، وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ وہ جو چیز میں حضرت رونگ سائڈ پہ لیا ہے، نہیں علماء نے رونگ سائڈ پہ لیا ہے۔ حضرت میری بات سنو، حضرت میری بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ چیز لگی بھی میں نے اتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی تو اتنی مثالیں آپ کے سامنے دی، سرات کے ساتھ جن چیزوں کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ جہنمی ہے اور اس کے اوپر جنت حرام ہے، فلاں ایسی بہت ساری چیزیں، تو اسی اعتبار سے اس طریقے کی چیزیں کیونکہ اس سے ڈرانا مراد ہوتا ہے تاکہ لوگ اس گناہ سے جو ہے وہ رک جائیں، تو اس چیز کو لے کے جو ہے نا وہ چیز میں نے بیان کی، ٹھیک ہے، پہلی چیز وہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے مطلب یہ چیز بیان کی کہ قرآن کی آیتوں کا ظاہری مطلب جو ہے وہ مفہوم سمجھا، اور یہ چیز جو ہے میں نے بیان کر دی۔ قرآن کی آیتیں میں نے 8 سے 10 آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی کہ جو ہے جو بھی چیز ہے آپ دعا مانگنی ہے مجھ سے مانگو، دعا کا مطلب ہوتا ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ مانگو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے نا حقیقی معنی یہ ہے اور پھر جو ہے نا ایک مجازی معنی الگ ہے۔ پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی پیش کی جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جس میں وہ کلمات ہیں کہ جب تم سوال کرو اللہ سے کرو، تو وہ چیزیں حدیث ہے، اس کا اور کیا معنی نکل رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں میں بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی۔ اب لاسٹ میں جا کے مفتی صاحب قبلہ نے جو ایک شروع میں بات کی تھی، وہ شروع میں اس وقت بات میرے کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ میں بھی انہوں نے جا کے وہی بات کہی کہ اصل میں یہ جو چیز ہے اصل میں یہ توسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ توسل ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اگر اس چیز کو توسل مانتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک یہ ہے کہ میری اس چیز کی وہ غلط ہے، توسل کا تو میں نے کبھی شروع سے کبھی انکار نہیں کیا، توسل کے تعلق سے تو ہمیشہ میں یہ چیز کہتا آیا ہوں، اور بہت ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی ہیں اس کے اوپر، اور بہت سارے جو ہے نا اور بھی صحابہ کرام کے اعمال اور تابعین کے اقوال وغیرہ ان چیزوں کے اوپر مل جائیں گے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ رہی بات کہ آپ حضرات نے اس میں لے کے آپ میرے بڑے یہ چیز کہی ہے کہ ہاں یہ چیز آپ سے تھوڑی رونگ ہوئی ہے، آپ اس چیز سے جو ہے وہ رجوع کریں، تو ٹھیک ہے میں آپ سب کے سامنے ان چیزوں سے رجوع کروں۔ ایک چیز آپ نے جو کہی ہے میں وہاں یہ بتا دوں، آپ نے جتنی بھی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا اور اپنے اس سے پہلے بیان کیا، ان ساری حدیثوں سے اور آیتوں سے آپ جو کہہ رہے ہیں صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضور کی جو یہ حدیثیں ہیں یا قرآن کریم کی آیتیں، یہ حضور کی جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے کہ مانگنا چاہیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے، کیونکہ حقیقت میں دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی انبیاء اکرام ہے تو رسولان نظام ہے، خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، حدیث پاک میں ہے، تو یہ تو اللہ کے عطا ہی سے ہے۔ تو
آپ جو بیان کیے ہیں ان میں صرف یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہاں ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ اور نصوص میں آپ ضابطہ جانتے ہیں کہ نصوص کے اندر کتاب و سنت کے اندر مفہوم مخالف حجت نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی نص کے اندر یہ حکم آیا کہ یہ کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ضد ہے وہ حرام ہو جائے۔ جیسے میں نے کہا ایک قرآن کریم جیسے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، ہاں؟ اس کا مفہوم مخالف جائز نہیں ہاں، ہوگا۔ جیسے محمد رسول اللہ، تو کیا نہیں حقیقت کے معنی جیسے کہے کہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اگر ہم نصوص کے اندر مفہوم مخالف حجت مان لیں تو لازم آئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں کوئی اللہ کے رسول نہیں، اب حضرت کوئی مجھے اللہ کے موقع دیجیے۔ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اس لیے آپ جن آیات کو اور احادیث کو پیش کیے ہیں ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ مؤثر حقیقی اور حقیقت میں دینے والا وہی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت، مدد، دعا یہ سب حرام ہو جائے، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ اب حضرت مجھے موقع دیجیے بولنے کا۔ حضرت سے آخری بات ہو گئی، 1 منٹ ہو گئی، حضرت سے آخری بات ہو گئی، نہیں 1 منٹ کے لیے صرف حضرت سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے میرا بھی آخری مطلب سن لو، آخری بات، کیا پتہ بعد میں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ حضرت نے یہاں پہ یہ کہا کہ میں نے جو پہلے آیتیں پڑھی تھی، اگر آپ وہ حقیقی اور مجازی والی اگر آپ وہ پہلے مان لیتے تو مطلب کیا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی، تو بھائی ہم وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حقیقی کفر اور مجازی کفر جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی عالم نے بھی، کسی محدث نے، کسی مفسر نے بھی بت خانے پر اس کو قیاس نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نے بھی اس کو بت خانے پر قیاس نہیں کیا، لہذا آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھائی جس طریقے سے حقیقی اور مجازی جو ہے کفر ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بت خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل کسی عالم نے نہیں لکھا، یہ بات آپ کی تصدیق نہیں ہوتا، کہیں قیاس مال فارغ بھی ہوتا ہے۔ اور جو اچھا، دوسری بات حضرت، دوسری بات میں بس لاسٹ، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ میرے استاذ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب میں جو ہے آپ کے استاذ کے کہنے سے جو ہے بالکل رجوع کرتا ہوں ان باتوں سے، تو برائے مہربانی یہاں پہ استاذ ہی ہوتا ہے، میں بھی مانتا ہوں ان باتوں کو، لیکن کسی بندے کی وجہ سے توبہ نہ کرے، اللہ سے ڈر کے توبہ کرے، اللہ کی رضا کے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے، یہ نہ کل کو کہیں کہ یار وہ میرے استاذ تھے، انہوں نے کہہ دیا تو چلو میں نے کر لیا، نا، اللہ سے ڈر میں جو کہہ رہا تھا کہ نسبت مجازی، آپ کہہ رہے تھے کہ نسبت مجازی آپ اپنے معنی میں جب لیتے ہیں تو جائز مان لیتے ہیں۔ اب 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور دوسری یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم۔ اب آپ اس دونوں آیتوں کو حقیقی معنی میں مراد لیں گے یا آپ کو ایک مجازی اور ایک حقیقی معنی میں لینی پڑے گی؟ ایک میں کہ اللہ جانوں کو موت دیتا ہے، ایک میں ملک الموت موت دیتے ہیں۔ اب آپ اس میں حقیقت اور مجاز مراد لیں گے یا پھر حقیقت کے معنی میں مراد لیں گے؟ حقیقت اور مجاز مراد نہیں۔ یہی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ نسبت مجازی سے یہی بات میں نے ثابت کی۔ اب حضرت آپ کھڑے ہو کر پورا خلاصہ سنا دیجئے کہ 3 مدعوں پر ہماری بات ہوئی اور کیا کیا کھڑے ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے بول دیں، بیٹھے بیٹھے کھڑے ایک مسئلہ اور سید صاحب کا مسئلہ جو ہوا تھا شروع، جس پہ یہ بحث شروع ہوئی